بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے مسائل میں سب سے پہلے قرآن کریم میں مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں نہ ملے تو احادیث شریفہ میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ صراحت کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بھی نہ ملے تو اس میں اگر امت کے مجتہدین بڑے علماء اجتماعی طور پر کوئی اجتہاد کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اجماع شریعت اسلامیہ کا ایک تیسرا ماخذ ہے۔ قرآن کریم احادیث شریفہ کے بعد تیسرا ماخذ و مصدر اجماع امت ہے۔ اجماع امت کے دلیل ہونے کے حوالے سے قرآن کریم اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی گزشتہ نشستوں میں۔ آج کی نشست میں ہم اجماع کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے دور میں کیا موقف رہا یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شرعی مسائل میں یوں گفتگو ہوتی تھی کہ اس کو سب سے پہلے قرآن کریم میں تلاش کرتے۔ جو مسئلہ درپیش ہے اگر وہ قرآن کریم میں نہ ملتا تو احادیث شریفہ میں اس کو تلاش کیا جاتا، اور اگر اس میں بھی نہ ملتا تو سنن دارمی کی روایت نمبر 171 میں امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول موجود ہے، جمع رؤوس الناس وخیارہم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے اور چیدہ علماء کو اکٹھا کرتے، فاستشارہم، پھر ان سے اس مسئلے میں مشورہ کرتے، فَإِذَا أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَضَىٰ بِهِ، جب وہ کسی ایک رائے پر اجماع کر لیتے تو وہ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ یوں خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اجماع ایک شریعت کے ماخذ کے طور پر معمول بھی رہا اور اس پر عمل ہوتا رہا۔ تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 157 پر کہتے ہیں کہ دین کے مآخذ میں اجماع کا اضافہ یقیناً ایک بدعت ہے۔ عجیب بات ہے، اسی صفحہ 157 پہ انہوں نے ایک عبارت نقل کی، یقینی طور پر یہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو اکٹھا کر رہے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، اور 15ویں صدی کے یہ میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ یہ اضافہ شریعت کے ماخذ میں ایک بدعت ہے اور یقینی طور پر یہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس روایت کی سند کو سنن دارمی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، القطوف الدانیہ میں صحیح قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اجماع کے حوالے سے کیا موقف رہا؟ انہوں نے اپنے قاضی شریح کو ایک خط لکھا، اس خط کا تذکرہ بھی سنن دارمی کی حدیث نمبر 179 میں ہے، جس کی سند کو القطوف الدانیہ میں توثیق شدہ قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا شریح کے خط میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فانظر مجتمع علیہ الناس، اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر دیکھو کہ سب لوگ کس چیز پر جمع ہو رہے ہیں، فخذ بھی، تم اس پر عمل کر لینا۔ تو گویا دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اجماع پر عمل ہوتا رہا اور اجماع کو شریعت اسلامیہ کا ماخذ سمجھا جاتا رہا۔ تیسرے نمبر پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حیثیت حضرات صحابہ کرام میں بہت نمایاں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا ان کی تعریف کی اور ان کی طرف مسائل میں رجوع کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ،
اگر قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ میں یہ مسئلہ نہ ملے تو پھر یہ دیکھو کہ مسلمانوں کا اجماع کس بات پر ہو چکا ہے، اس پر عمل کر لو۔ اس بات کا تذکرہ سنن دارمی حدیث نمبر 171 میں موجود ہے۔ یوں گویا آج کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و سنت کے بعد اجماع کو ایک ماخذ کے طور پر اور ایک دلیل کے طور پر امت اسلامیہ کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا مسیب بن رافع جو ایک تابعی ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری اور جابر بن سمرہ ان دونوں صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کے بارے میں موقف کا ذکر یوں کرتے ہیں: کانو اذا نزلت بہم قضیۃ، اگر صحابہ کرام کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا، لیس فیہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث انہیں نہ ملتی، اجتمعوا لہا واجمعوا، اور اجماع پر عمل کرتے، فالحق فیما رأوا، یہی ان کا موقف حق ہے، فالحق فیما رأوا، دوبارہ کہتے ہیں کہ یہی ان کا موقف حق ہے۔ اس بات کا تذکرہ دارمی نے 115 نمبر روایت میں کیا ہے۔ یوں اجماع کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور تابعین میں سے حضرت مسیب جو صحابہ کرام کا موقف نقل کر رہے ہیں اجماع کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس کو دین کے ایک ماخذ اور دلیل کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے۔ کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس سب کے بالمقابل 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر نے اجماع کے بارے میں اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 157 پہ یہ لکھ دیا کہ دین کے مآخذ میں یہ اضافہ یقیناً ایک بدعت ہے، اور اسی صفحے پر یہ عبارت نقل کر دی کہ یقینی طور پر یہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کا موقف ایک طرف اور 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر کا موقف ایک طرف۔ اب آپ نے کس کو اختیار کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کریں گے۔